اور ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی میں علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لوگوں نے اقسام بھی پوچھی، سائنس کیا کہتی ہے ہم نے یہ بھی پوچھا. آپ مجھے یہ بتائیے، پروگرام میں شامل کیجئے کہ کچھ اوقات ہوتے ہیں کہ اس وقت خواب اگر آپ کو آیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ پورا ہوتا ہے، اور اس وقت اگر خواب آیا تو وہ پورا نہیں ہوتا. اور دوسرا کہ جو خواب رہ جاتے ہیں، مطلب ادھورے رہ جاتے ہیں، جو ہمیں کچھ یاد ہوتے ہیں، کچھ یاد نہیں ہوتے، کچھ ہمیں باقاعدہ یاد رہ جاتے ہیں جن کو ہم بیان کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، تو کیا بھولنے والے خواب پورے ہوتے ہیں یا یاد رہ جانے والے پورے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے جس طرح کہ میرے عزیز بھی بات کر رہے تھے، ایک بات کی واضح وضاحت کر دوں جی کہ جب بھی کوئی بندہ نبی اکرم یا کسی اور نبی کی زیارت کرتا ہے خواب میں، وہ حقیقی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. شیطان ہر صورت میں آ سکتا ہے، نبی اور معصوم کی ذات میں نہیں آ سکتا برحق. باقی اگر ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو ایک بات مرض کر دوں، فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سبط اکبر سید اول ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب یا سب سے پہلے ہمیں سونے کے احکام آنے چاہیے جی کہ سونے کا بھی طریقہ بتایا ہے. اگر کوئی انسان باوضو ہو کر سوتا ہے اس کی خواب اور ہے. اگر انسان پاک نہیں ہوتا، ایسے ہی طہارت کو مد نظر رکھ کر نہیں سوتا، اس کی خواب اور ہوتی ہے. اس میں وسواس، خناس، نفاسات. یعنی اگر باوضو ہو کے آپ سوتے ہیں، پاکیزہ ہو کے سوتے ہیں تو آپ کے پاس خواب بھی ویسے ہی ہوگا. مثبت ہوگا. کیونکہ اب آئیے نا معوذتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اگر تو باوضو نہیں سوتا، جو طریقہ پاک رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں سوتا، تو یہ 5 چیزیں تجھ پر حملہ آور ہوں گی. اس لیے تو معوذتین 2 صورتیں جن کے سامنے پہلے اعوذ باللہ آتا ہے، یہ معوذتین کہلواتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نفاسات، خناس، اپنا وسواس، حسد، یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اب آپ وہ امید نہ رکھیں خواب کی کہ جو آپ نے طہارت کے بغیر سوئے ہیں. اگر طہارت کے ساتھ اس میں 2 فائدے، ایک تو ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، اور دوسرے جو خواب آئیں گے تو اس کے بارے میں نے جیسے سبط اکبر سید اول جن کو پاک نبی نے بخاری شریف والے کے مطابق یہ میرا ابنی سید، یہ میرا سید بیٹا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ 30 دن ہیں مہینے کے یا 29 ہیں. جو چاند کے حساب سے قمری ہوتے ہیں وہ 31 نہیں ہوتے، نہ 28 ہوتے ہیں، نہ یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں. ہر رات کی خواب یکساں نہیں ہے. رات کے بھی 12 پہر ہیں جس طرح دن کے ہیں. ہم 3 پہروں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اول، وسط، آخر. رات کے بھی پہر ہیں اور ان کے نام ہیں. ان پہروں کو بھی دیکھا جائے. صبح کی اور جو صبح کی ہے، اگر کوئی انسان نماز تہجد کے وقت جو باطہر سویا تھا اس کی خواب، پھر دن بتائے گئے کہ آج رات کا خواب ایسے ہے، دوسری رات کا ایسے ہے، تیسری کا ایسے ہے، چوتھی کا ایسے ہے. ذرا 1 منٹ مجھے دینا، بات ادھوری نہ کاٹنا. 5ویں کا ایسے ہے، 6ٹھی کا ایسے ہے، 7ویں کا ایسے ہے. کیوں؟ پہلی کا چاند چھوٹا ہوتا ہے، دوسری کا اس سے بڑا ہوتا ہے، تیسری کا اس سے بڑا ہوتا ہے. جب 14ویں کا آتا ہے تو پورا 14ویں کا آتا ہے تو یہاں آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چاند کو بھی یہ خواب کا تعلق ہی چاند سے ہے. بالکل ایسے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی سے نہیں ہے. چاند کی ساتوں سے. جی چاند کی ساتوں سے ہے. چاند کی ساتوں سے. آپ کی سیریس اور پیاری گفتگو میں ایسے ہی مجھے دوستو یاد آ گیا کہ ہمارے ہاں ڈرامے، فلموں میں اور عام چیزوں میں شادی چاند کی 14 کو ہی کہی جاتی ہے. چاند کی 14 کو بارات لے کے آ جائیے. اب چاند کی 14 کیا ہے یہ بھی میں بعد میں پوچھوں گا علامہ صاحب سے. اگر یہ سوال اگر آپ کریں گے تو بہت اچھا جواب دوں گا تاکہ لوگ اس سے باجیں. یہ سکھوں والی بات نہ کریں.
میں آج پھر چونکہ اس لیے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو کوٹ کرتا ہوں کہ آج رات جو آ رہی ہے ان کی شب ولادت کی ہے، تو تاکہ جن کا ذکر پاک رسول کریں اور بخاری شریف بھری یا سیاہ ستہ کتب اربعہ بھری ہے تو ہم بھی انہی سے ہدایت حاصل کر لینا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ علامہ صاحب یہی چاند کے حساب سے شادی حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اول ماہ وسط ماہ آخر ماہ ازدواج نہ کنیہا، پہلی چاند کی 14 چاند کی آخری چاند کی شادی نہ کرنا، اگر کرو گے اور اس رات اگر نطفہ قرار پا گیا تو بچہ مرگی والا پیدا ہوگا۔ اچھا، ہمیں یہ بھی تو ہدایت رسول سے لینی چاہیے نا۔ آپ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، جتنے بھی مرگی والے بچے ہیں ان کو جب بھی دورہ پڑے گا انہی دنوں میں پڑے گا، یہ وقت تحت شعاع ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کر اپنے ناظرین کو گوش گزار کر رہا ہوں نبی پاک کا فرمان، تاکہ ہمیں ہدایت حاصل ہو۔ اول ماہ وسط ماہ آخر ماہ، یہ تحت شعاع ہوتا ہے چاند، دیکھتے نہیں ہم دور بین لگا کر چاند دیکھتے ہیں، ان ساتوں میں بیوی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ مرگی والوں کی دیکھ لیں، سرچ کر لیں، نتیجہ نکال لیں، وہ یا تو پہلی چاند کی ہوگی یا وسط کو یا آخر جب اس کو دورہ پڑے گا۔ کہتے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ مرگی کا مریض ہے، 15-20 دن کے بعد ہو جاتا ہے، یہ حساب بھی تو کرو نا، ہم نے چونکہ چاند کی طرف تو دیکھنا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس میں اپنی غلطی ہے، احکام ہیں، ماشاءاللہ، شادی شادی معمولی کھیل نہیں، ایک جنسی فعل نہیں، تیشش نہیں ہے، ایک پاکیزہ نسل کے سلسلے کا نام ہے شادی، واہ واہ، ایک پاکیزہ نسب کا نام ہے۔ ہم چونکہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، شادی بیاہ میں کون سا کام بندوں کے پتروں والا ہم کرتے ہیں، سوائے ایک نکاح کے باقی سب رسومات جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، نکاح کے علاوہ بہت ہی پیارا۔ آپ کی بات پوری ہوگی تو میں آگے چلوں۔ بس میں ایک بات عرض کروں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا ہے یہ جو بچہ نبینا پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بہرا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، چھنگلا ہوتا ہے، اس میں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تم پر ایسا نہیں کرتا، اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور آپ پروگرام سنتے ہیں، ذرا ابتدائے آفریشن پر بارے میں بھی سوال کر لیں، وہ شادی کرنے والے جوڑو ذرا پاک رسول کی قرب میں بھی آ جاؤ، ان سے بھی ہدایت کرو کہ ہم نے نئی زندگی کا آغاز کرنا پاکیزہ کا، تو کرنا کیسے ہے، ان چیزوں سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ نبی کائنات کے لیے ہادی ہیں، کوئی چیز اسلام نے ادھوری نہیں چھوڑی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین مکمل کا اکمل کر دیا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ نبینا پیدا نہ ہو، بہرا نہ ہو، گنگا نہ ہو، چھنگلا نہ ہو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے خواب کے بارے میں اور سب چیزوں کے بارے میں بتایا۔